ہائے سادات ہائے زندہ عہد خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، عہد خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر خواب مغالات سے موئی جاتی ہے، مجھے تو مرزا دبیر علیہ رحمہ کا ایک مرثیہ آج مصائب میں آپ کو سنانا ہے۔ اس مرثیے کے کئی اشعار مجھے آج پڑھنے، اس لیے کہ رہائی سے پہلے کیا ہوا تھا ذرا سنتے جاؤ۔ تو مرزا دبیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے، ارے فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں۔ اب تفصیلی مسائل پڑھوں گا انشاءاللہ، آج مرثی کا بہت سا حصہ پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں نا انشاءاللہ؟ آج تو رونے کے لیے آئے ہو نا؟ آج شب چہلم ہے، اگر آج نہ رو سکے تو پھر اگلے برس شب چہلم نہ جانے نصیب ہو پائے یا نہ ہو پائے۔ تو خوب ایسے رو لینا کہ شب چہلم حسین کی ماں سے کہہ سکو کہ اے بی بی، رونے کا حق تو کبھی بھی نہیں ادا ہو سکتا، لیکن جتنا میرے بس میں تھا میں رو چکا ہوں۔ یہ خود اپنے آپ سے کہہ سکو کہ میں رو چکا ہوں۔ اور اگر کسی بھی کیفیت میں وہ دل جڑ جانا کربلا پر، تو اسے خود سے نہ ہٹانا، دل جوڑ کے رکھنا حسین کی بارگاہ میں۔ جو کربلا زیارت پہ جا چکے ہیں وہ سوچیں اپنے کسی ایسے زیارت کے لمحے کو کہ جب آپ کا دل بڑا تڑپ رہا تھا۔ مولا مجھے ہمت دے کہ میں کچھ کہہ سکوں مولا۔ یزید کی زوجہ ہند بعض روایت کے مطابق ایک کنیز تھی جسے مولا حسین علیہ السلام نے آزاد کروایا تھا۔ سوچو جب یہ کنیز جسے حسین نے آزاد کیا تھا، جب وہ بی بی زینب کے سامنے اس عالم میں آ رہی ہوگی تو کیا کیفیت ہوگی۔ کتاب بحور الغمہ میں یہ روایت ہے کہ زوجہ یزید کہتی ہے کہ جب سے کچھ قیدی زندان میں آئے تھے نا، تو میری طبیعت میں بے چینی تھی، اور میں نے خواب دیکھا ایک دن کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور ملائکہ کی فوج اتر رہی ہے ایک کٹے ہوئے سر کے پاس۔ اللہ اکبر۔ ملائکہ اترتے ہیں اور پھر یہ فرشتے اس کٹے ہوئے سر کے پاس آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ۔ آسمان سے ایک سفید ابر نازل ہوا اور میں نے دیکھا کچھ مقدس ہستیاں اس پہ تشریف فرمائے، جن کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ اب یہ کچھ زبان حال ہے، وہ کہتی ہے کہ ایک بی بی آگے بڑھی اور اپنے آپ کو حسین کے سر پہ گرا دیا۔ اب کہو جملہ، وہ کہتی ہے کہ وہ اس جگہ کو چومنے لگی جہاں یزید چھڑی مارا کرتا تھا۔ اس ماں کو سلام۔ ایسے یدا کسی ماں نے اپنے بچے کے ایسے مصائب نہیں دیکھے بیوی جیسے آپ نے دیکھے۔ مارنے کے بعد لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بیوی آپ نے یہ دیکھا آپ کے حسین کے لبوں پہ چھری ماری جاتی تھی۔ ایک چھری مارنے سے بھی زیادہ سخت جملہ ہے، میں کیسے کہوں عزیزوں۔ بیوی آپ نے دیکھا آپ کے حسین کے لبوں پر شراب بہائی جاتی عزیزوں، سانس گھٹ کے ختم ہو جائے انسان۔ یہ تصور کرتے ہوئے بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ سبھی ایئر لائن ٹریول کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برابر میں کوئی شخص بیٹھ کر یہ ام الخبائث پی رہا ہو، کتنی گھن آ رہی ہوتی ہے ہم جیسے ایک عام مومن کو۔ اب تو ضبط نہیں ہوتا کہ ارے شراب اس نے یہاں رکھی ہوئی ہے، کہیں ایک قطرہ مجھ پر گر ہی نہ جائے۔ سوچو جو یوتا تیرا کم تطہیرہ کی چادر میں تھا، سوچو کائنات میں طہارت ہے جس کے صدقے
اس حسین. ہاں میں پھر نہیں کہتا. اے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، آپ نے یہ سب دیکھا ہے عالم انوار سے. تو وہ ہند کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ابر نازل ہوا اور اس پر بیویاں کچھ تشریف فرما ہے، اور ایک بیوی آئی، اپنے آپ کو سر حسین پر گرایا، کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور ملائکہ نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. پھر بیوی آئی، اپنے آپ کو سر پر گرا دیا، وہاں چومنے لگی جہاں یزید چھڑی مارا کرتا تھا، ہے نا. اور وہ بیوی رو کر کہتی تھی یا ولدی، اے میرے لال حسین. میں کہتا ہوں زمین و آسمان کیسے ہلتے ہوں گے جب سیدہ حسین کے سر کو سینے سے لگا کر کہتی ہوں گی یا ولدی الحسین، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین. یا قرۃ عینی، بیوی کہتی تھی اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک حسین. ما عرفو کا، مسلمانوں نے تیرا حق نہیں پہچانا. وَمِن شُرْبِ الْمَاءِ مَنْعُوكَ، اور جو پانی جانوروں پر بھی حلال تھا، اے حسین تجھے محروم کر دیا اس پانی سے. ان کہہ رہی کہ میں نے خواب میں دیکھا. یہ خوف کے مارے میں اٹھی اور میں سوچنے لگی کہ اللہ جانے یہ کون سے قیدی آئے ہیں، بڑے مظلوم معلوم ہوتے ہیں. کہتی میں نے سوچا کہ کل دن کے وقت میں جاؤں گی قید خانے اور ان قیدیوں سے ملاقات کروں گی. بس عزیزوں سن لو کہ زینب رہا ہونے سے پہلے کن کن مصائب سے گزری ہے. بیوی کو کون کون سا دن دیکھنا پڑا. اب یہ بادشاہ کی بیوی اگلا دن آیا، فاخرانہ لباس پہنا اور کنیزوں کو ساتھ لیا، اور ایک کنیز کرسی اٹھائے ہوئے ہند کے ساتھ چل رہی تھی. عزیزوں میں نہیں جانتا روایت کے آخر میں کیا عالم ہوگا. ہمارا سلام ہو حضرت مرزا ظفیر علیہ رحمہ پر. اس مرثیے کو جب بھی میں پڑھتا ہوں عزیزوں، یہ پورا مرثیہ ہمارے پاس ہے، جب بھی میں اس مرثیے کو پڑھتا ہوں کلیجہ کٹ جاتا ہے. واقعی کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں یقین ہو جاتا ہے کہ جب تک تائید مولا نہ ہو اس وقت تک کوئی لکھ نہیں سکتا تھا. ہند چل رہی ہے زندان کی طرف، اور ادھر سپاہیوں نے اللہ اکبر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو خبر دی کہ خلیفہ وقت کی بیوی تم قیدیوں سے ملنے آ رہی ہے. اور یہ سپاہی کہتے ہیں بیوی کو کہ جب وہ آ جائے نا تو اس کی تعظیم بجا لانا. اے زینب کبریٰ سید زادی علی کی بیٹی. اب بیوی کو شرم کھائے جاتی ہے. آمد ہند کا گل عطرت شبیر میں ہے، شور ماتم حرم صاحب تطہیر میں ہے، دختر فاطمہ روپوشی کی تدبیر میں. دختر فاطمہ کیسے چہرہ چھپانا چاہتی ہے، چادر بھی تو نہیں ہے کہاں سے چہرہ چھپاؤں. ماتم حرم صاحب تشور ماتم حرم صاحب تطہیر میں، دختر فاطمہ روپوشی کی تدبیر میں ہے، کہتی ہے جاؤں کہاں پاؤں تو زنجیر میں ہے. کہتی ہے جاؤں کہاں پاؤں تو زنجیر میں ہے، کس غضب کی یہ خجالت ہے دہائی لوگوں، ہند آ پہنچی مجھے موت نہ آئی لوگوں. نہیں اب میں پڑھتا جا رہا ہوں، سنتے جانا یا حسین یا زینب کبریٰ لبیک یا حسین لبیک یا زینب کبریٰ کہہ کے روتے جانا. بی بی کہتی ہے کیا کروں کیا نہ کروں جل بتاؤ لوگوں، صدقہ اکبر کا حقارت سے بچاؤ لوگوں، صدقہ اکبر کا حقارت سے بچاؤ لوگوں، اٹھ کر کے ہو کھڑے مجھ کو چھپاؤ لوگوں، یا کسی کونے میں لے جا کے بٹھاؤ لوگوں، یا کسی کونے میں لے جا کے بٹھاؤ لوگوں، کلیجہ پھٹ جائے گا. سر کھلے ہو کسی حجرے میں مجھے بند کرو. میں سر کھلا ہے نا زینب سلام اللہ علیہ کا، سر کھلے ہوں کسی حجرے میں مجھے بند کرو، یہ بھی ممکن نہ ہو تو خاک کا پیوند کرو. بی بی کہہ رہی ہے کہ بس میری روح نکل جائے مجھے خاک میں چھپا دو. اللہ اکبر.
بی بی کہتی ہیں کہ اگر اس نے مجھے پہچان لیا. اچھا ایک اور مرزا دبیر علیہ الرحمٰن نے اس بات کو بھی لکھا ہے, یہ بھی مزید تڑپا دینے والی بات. ایک تو یہ کہ وہ ہند آ رہی ہے جیسے مولا حسین علیہ السلام نے آزاد کیا, اور دوسرا یہ کہ بی بی کہتی ہے اگر اس نے مجھے پہچان لیا اور پہچان کر احسان بھی کرنے لگی, اگر سمجھ پائے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اگر یزید کی زوجہ حسین کی بہن پر احسان کرنے لگی, غیرت مندوں کے لیے کتنا جی کہتی تب بھی میں کیسے جی پاؤں گی, میں ضبط نہ کر پاؤں گی. سکینہ سلام علیہ کہتی ہیں, اب چھوٹی بچی ہے نا, وہ آ کر کہتی ہیں دیکھ رہی کہ پھوپھی کا عالم کیا ہے, ہند آنے والی ہے, اعلان ہو چکا ہے. بی بی سکینہ آ کے کہتی ہیں پھوپھی اماں فکر نہ کیجیے گا, میں بھوکی ضرور ہوں, میں پیاسی ضرور ہوں, لیکن میں ہند سے پانی نہیں مانگوں گی. اے بوبی میں ہند سے ہرگز پانی نہیں مانگوں گی, میرے بابا کی آزاد کردہ حدیث ہے. ہاں بی بی, اے بھوپی اگر اجازت ہو تو میں ایک شے طلب کروں گی, فقط ایک شے. میں نہ کھانا مانگوں گی بی بی, نہ پانی مانگوں گی, میں فقط ایک شے مانگوں گی. بھوپی اماں کیا اجازت ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا کیا مانگنا چاہتی ہو؟ ایک مرتبہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کہتی ہے جان فاقے سے نکل جائے تو مانگوں نہ غذا, اپنے سکا کے لیے روتی ہوں پانی کیسا. اے پپی مجھے پانی نہیں چاہیے, میں تو اپنے تجاب باس کے لیے روتی ہوں. پانی اس سے نہیں, میں تشنہ جگر مانگوں گی. لاش بابا کی ہے بے گور, کفن مانگوں گی. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں میں نہیں لینے کی میوے وہ اگر لائے گی. 4 سال کی بچی ہے. بی بی کہہ رہی ہیں میں نہیں لینے کی, پھوپھی اماں میں نہیں لینے کی میوے اگر لائے گی. خاک سمجھوں گی اگر خلا تو زر لائے گی. کان دکھلاؤں گی زخمی جو گوہر لائے گی. بس آج یہی مرثیہ رزق کے مصائب ہو گیا سمجھ لو. کان دکھلاؤں گی زخمی جو گوہر لائے گی, ہر دعا دوں گی جو حاجت میری بر لائے گی. پوچھا زینب حاجت کیا ہے, پوچھا زینب نے کہ کیا, رو کے کہا کہہ دوں گی بابا صاحب کا جو سر دے گی تو میں لے لوں گی. کب بھی اماں اگر وہ میرے بابا حسین کا سر دے گی تو میں لے لوں گی. پھوپھی اماں بابا صاحب کا جو سر دے گی تو میں لے لوں گی. پھوپھی اماں اس کے علاوہ میں کچھ نہیں لوں گی. اب ہند قید خانے چلتے چلتے پہنچ گئی, قید خانے کے دروازے پر پہنچی, دیکھا ایک قیدی ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, بیڑیاں پیروں میں ہے اور ایسی دھس چکی ہے, گردن تو کے سلاسل ہے, اس سے لہو جاری ہے. تعجب سے دیکھنے لگی یہ کون سا قیدی ہے. لاغرو خستتن و فاقہ کشو تشنتا, منہ پہ سیلی کے نشا, پشت پہ دروں کے نشا. یہ سجاد کا حال بتا رہا ہوں زندان, منہ پہ سیلی کے نشا, پشت پہ دروں کے نشا, ساقے پا فاقے سے زنجیروں میں تھراتی ہے, اس تخانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے. اللہ اکبر, اس تخانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے. اب سب سے پہلے مولا سجاد علیہ السلام تشریف فرمائے. ہند نے آ کر سب سے پہلے مولا سے کلام کرنا شروع کیا, نہیں جانتی کہ کون ہے. ہند نے پوچھا مرض کیا ہے, کہا بے پدری. وہ بولی دوا کیا ہے, کہا نوحہ گری. گھر سے دریافت کیا, کہنے لگے در بدری. بولی لیتا ہے خبر کون, کہا بے خبری. آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے, تازیانوں کے نشا پشت میں دکھلانے لگے. تھوڑا سا اور پڑھنا ہے مجھے, تھوڑا سا اور, میرے لیے بھی ہمت کی دعا کرنا, نام ہے بابو صاحب کے صدقے میں کچھ کہہ سکوں. اب ہند مولا سجاد سے بات کر کے قید خانے میں داخل ہوئی.
شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے غیرت سے اپنا سر نیچے جھکا دیا. ان کے لیے کرسی لگا دی گئی. یہ ایک ایک جملہ اس قابل ہے کہ رات بھر روتے رہو اس پر. علی کی بیٹیاں فرش پہ بیٹھا ہوئی تھی. ان کے لیے کرسی لگا دی گئی. کرسی پر بیٹھ کر بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے پوچھتی ہے کہ کیا وجہ ہے تم نے اپنا سر نیچے جھکا لیا؟ اللہ اکبر، کون جواب دے؟ ہند پوچھتی ہے اے بی بی تو نے اپنا سر نیچے کیوں جھکایا؟ اس نے ہند کو جواب نہیں دیا. سپاہی کہتے ہیں یزید کی بیوی سے جواب دو، جھڑک رہے ہیں سپاہی. چونکہ یہ حسین کی خادمہ رہ چکی تھی نا، لہذا ایک اخلاق کی اس میں رمق تھی نا. ان سپاہیوں سے کہتی نہ میں خود ان قیدیوں سے بات کر لوں گی، ایسے نہ چھڑکو، میں خود بات کروں گی. اب میں نے کہا نا یہ احسان بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. پوچھتی ہے بی بی آپ لوگ کہاں کے قیدی ہیں؟ فاطمہ کی بیٹی نے کہا مدینہ تو رسول سے. ارے مدینہ کے قیدی ہیں؟ یہ سن کر کرسی سے نیچے اتر کے بیٹھ گئی. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا تو نے کرسی کیوں چھوڑ دی؟ کہتی ہے بھلا مدینہ والوں کے سامنے میں کرسی پہ کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ آگے سنو کہ ہند نے کہا اے قیدن بی بی، نام تو نہیں معلوم نا. کہتی ہے قیدن بی بی آپ سے مدینہ کے گھر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. عزیزو 40 پر زینب رہا ضرور ہوئی ہے، لیکن کلیجے پر کیا کیا خنجر چل گئے ذرا سنتے جائیں. ہند کہتی ہے بی بی میں آپ سے ایک مدینہ کے گھر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہے پوچھو، تم شہزادی ہو، ہم قیدی ہیں. جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو. عزیزو کتاب میں نہ پڑھا ہوتا تو جملہ نہ کہتا. بی بی نے کہا تم شہزادی ہو، ہم قیدی ہیں، جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو. کہتی ہے علی کے گھر کے بارے میں بتلاؤ گے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جواب دیا جب سے ہم مدینہ سے چلے ہیں علی کے گھر پر کفر پڑا ہوا ہے. سوچو زوجہ یزید علی کی بیٹی سے علی کے گھر کے بارے میں پوچھ رہی ہے زندان شام میں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ ہم مدینہ سے چلے تھے تب سے علی کے گھر پر قفل ہے، علی کا گھر ویران ہے. اب اس نے وہ خواب بھی دیکھا تھا ہند نے، تھوڑا سا دل میں خیال بھی تھا کہ کہیں یہ وہی گھرانہ تو نہیں کہ جن کے لیے میں سوچ رہی ہوں. اب سنتی ہے کہ مدینہ سے بھی آئے ہیں. ارے جب سے مدینہ سے چلے تو علی کے گھر میں قفل ہے. اب دل میں یہ خیال کر رہی ہے، دل میں سوچتی ہے شان زینب پہ نظر کر کے کہا یا داور. خود یہ ہند اپنے دل میں سوچ رہی ہے خیر سے فاطمہ زندان میں آئی کیوں کر. یہ تو بالکل تصویر فاطمہ لگتی ہے، یہ زندان میں کیسے آ گئی؟ پھر سے فاطمہ زندان میں آنے کیوں کر. دیکھا بانوں کو تو یہ کہنے لگی وہ ششدر ہائے ایران کی شہزادی ہے کیوں ننگے سر. میں سناؤں یہ اپنے اپنے دل میں سوچ رہی ہے، اپنے دل میں سوچ رہی ہے. بانو کو دیکھا نا کون؟ علی اصغر کی ماں میرے باپ. دل میں خیال آ رہا ہے ہائی یہ تو ایران کی شہزادی جیسی لگتی ہے لیکن ننگے سر کیوں ہے. پھر کہتی ہے قدرت خالق قیوم نظر آتی ہے. ارے کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے.
جیسے ہی دل میں خیال آیا کہتی ہے ہوئی زینب کھلے میں کیسے پڑھوں بولی زینب کھلے والے زینب و کلثوم کا نام وہ نبی زادی میں قید میں ان کا کیا غضب فاطمہ کی آل کے حق میں یہ کلام غضب فاطمہ کی آل کے حق میں یہ کلام توبہ کر ہوش میں آ بیوی زباں اپنی تھام بلوے میں عطرت محبوب الہی آئے اور جہاں میں نہ قیامت نہ تباہی آئے یہ کیسے ہوگا نہیں یہ وہ نہیں ہو سکتی پھر کہتی ہے کہ اچھا بی بی علی کے گھر کے بارے میں کچھ اور بتلاؤ کی ان نے کہا کہ یہ مجھے بتلا دو میرا آقا حسین آقا حسین کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں حسین کے بھائی عباس اور جوان بیٹے علی اکبر کی کیا خبر ہے ان کے میرے مولا سجاد کی کیا خیریت ہے اور میری مخدومہ بی بی زینب بنت علی کے سالم میں بس عزیزو اب تاب بیان نہیں رہی بس ایسے گریہ جاری رکھنا جیسے ابتدائی مصائب میں تھا مجھے معلوم ہے کہ خستگی سے انسان تھک جاتا ہے روتے روتے لیکن خدا کے لیے نہ رونا اس کے بعد یہ شب چہلم اگلے سال نصیب ہوگی پھر نہیں پتا کب کون کیسے رو سکے گا بس شہیدوں کے نام آنا تھے قید خانے میں ماتم شروع ہوا بی بی زینب کہتی ہیں اے ہند تو نے جس حسین کے بارے اب نہ نہیں گیا تو نے جس حسین کے بارے میں پوچھا ہے اس کا سر تیرے شوہر کے سامنے ٹیکس میں رکھا ہوا اور حسین کا جسم کربلا کی تپتی ریت پر بے گوروں کا دم 3 دن تک پڑا رہا ہے میں کہتا جا رہا ہوں میں نہیں رکوں گا تو نے عباس اکبر کا پوچھا ہے تو ان کے سر نیزوں پر بلند کر کے سامنے آئے گئے ہیں میں ان کے جسموں کو کربلا چھوڑ کر آئی ہوں اور تو نے میرے سجاد کا پوچھا ہے تو سن وہ بیمار جس کے گلے میں توق ہے ہاتھوں میں رسیاں ہے پیروں میں بیڑیاں ہے یہ وہی طرح زندان پر بیٹھا ہوا جوان جو پورا نظر آتا ہے جس سے تو پردہ کر کے آئی ہے نا یہ وہی جوان ہے سجاد ہند نے سر پیٹ کر کہا بی بی پھر کیا تم وہی ہو جو میں سوچ رہی ہوں ابھی تو حق ہی ہے کہ یہاں پر رک جاؤ ختم ہو گیا مزاج ان نے کہا بس بی بی کانپتے میں کہا بی بی بس اتنا بتلا دو کیا تم وہی ہو جو میں سوچ رہی ہوں کہتی ہاں اس دن سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی بی بی میں کہوں گا اے ہند تو نے فقط بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت کی ہے تو بی بی کی مخدوم آ رہی ہے تجھ سے زندان میں زینب نے دیکھی گئی سوچو ذرا زینب کی ماں فاطمہ زہرا زینب کو تازیانے کھاتے کیسے دیکھا ہوگا اس ماں نے سکینہ کو تماچے لگتے کیسے دیکھا ہوگا ان کو یقین نہیں آتا تھا لہذا دل کی پوچھا بی بی بتلاؤ کون ہو بی بی نے کہا میں زینب بنت علی ہوں یہ میری بہن ام کلثوم ہے یہ حسین کی لاڈلی دختر سکینہ ہے گھر کی ماں میرا باپ ہے اب ہند نے سوچا اچھا چلو سب مارے گئے ماں باپ تو ہے نا اصغر کی ماں ان نے سوچا 6 مہینے کا بچہ تو رباب کی گود میں ہوگا کہیں نہ کہیں 6 مہینے کا بچہ تو نہیں مارا گیا ہوگا یہ سوچ کر رباب سے کہتی ہے جان قربان جمال شہ ابرار کروں تو میری گود میں اصغر کو تو میں پیار کروں گود خالی اسے دکھلا کے کہا یہ کانوں نے کہا بی بی اصغر کہا اصغر ہوئے بابا پتا 3 دن تک میرے چشماہے کو پانی نہ ملا سج گیا ہائے غضب تیر سے ننا سا گلا دودھ اگلتے ہوئے جنت کو ستارے اصغر نام لے کر میرا ہائے ہائے نہ پکارے اصغر بس یہ سننا تھا ہند سے برداشت ہو سکا سر سے چادر پھینک دی سر میں زندان کی خاک ڈالنے لگی زندان میں قریب میں ایک پتھر رکھا تھا اسے اٹھا کر اپنے سر پر مارتی جاتی تھی چہرہ لہو لہان ہو گیا اسی عالم میں اٹھی آخری جملہ شب اربعین یا حسین یا حسین برہنہ سر دربار میں دوڑی یزید نے اپنی بیوی کو آتے ہوئے دیکھا جلدی سے اٹھا کیسے پڑھوں عزیزوں
آگے بڑھ کر ہند کے سر پر چادر ڈال دی. یزید جیسے ملعون نے بھی آگے بڑھ کر اپنی بہن کے سر پر چادر ڈالی. ہند نے کہا ارے مردود مجھے بے ردا دیکھ کر غیرت کھا گیا. زندان میں علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے ردا ہے. یزید کہتا ہے وہ ابن زیاد نے حسین کو مار دیا. ہند کہتی ہے اے لئی یہ بتا حسین کے کٹے سر پر چھڑی کس نے ماری تھی؟ زہرا زادیوں کو پرہنا سر دربار میں کس نے پھرایا تھا؟ سجاد کے گلے میں تو کس نے؟ مجھے چادر نہیں چاہیے. یہ چادر علی کی بیٹی کو بھجوا دے.